ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت اچھی کی، اور افسوس تو یہ ابھی زندگی بھر میرے ساتھ رہے گا کہ میں ان کے ساتھ وقت نہیں بتا پایا۔ لیکن یہ دنیا فانی ہے، وہ دنیا لا فانی ہے، جو لا منے نہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی دنیا۔ تو یہاں تو نہیں ساتھ رہے ہیں، لیکن حشر کے میدان میں ملوں گا انشاءاللہ، اور آخرت میں جنت میں انشاءاللہ سب ساتھ رہیں گے، یہی امید ہے۔ شہید مختار انصاری کی یہ آرام گاہ ہے، اس آرام گاہ پہ ابھی لوگ آ رہے ہیں اپنے عقیدت کا پھول دینے کے لیے۔ اور ابھی میری کچھ دیر پہلے ایک حافظ صاحب سے بات ہوئی، صاف لفظوں میں انہوں نے کہا کہ مختار انصاری کو شہید کہا جائے کیونکہ انہیں زہر دے کر کے مارا گیا ہے۔ یہ لوگ بلیا کے رہنے والے تھے۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ اب یہاں پہ موجود ہیں ہمارے مختار انصاری کے صاحبزادے عمر انصاری صاحب۔ میں ان سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کے اوپر، پتا جی کے اوپر کس طرح سے انہیں ظلم اتیاچار کے ذریعہ مارا گیا ہے؟ دیکھیے، جو بھی گھٹنا کرم ہے وہ تو اب سب کے سامنے ہے۔ ہمارے لیے تو سب کچھ ہی چلا گیا۔ باپ چھت ہوتا ہے، سایہ ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں کہنا تو فضول ہے کچھ۔ آپ بھی کسی کے پتر ہوں گے، آپ کو اس بات کا احساس ہوگا۔ میرے اوپر تو غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، لیکن زندگی کی سب سے بڑی حقیقت اگر کچھ ہے تو وہ موت ہے۔ جو پیدا ہوا ہے اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اس کو ایک نہ ایک دن جانا۔ اور قرآن میں اللہ نے بڑا صاف فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک جگہ اور فرمایا ہے سورہ رحمان میں، کل من الیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ذات کو فنا ہو جانا ہے، صرف ذات باقی رہے گی تو ذو الجلال والاکرام کی۔ ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی۔ میرے والد نے اپنی زندگی اپنے اصولوں پر جی، سمجھوتا نہیں کیا اور شان سے جیا، الحمدللہ۔ اور مجھے فخر ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کسی کے سامنے نہ گھٹنے ٹیکے نہ سر جھکایا۔ ان کا سر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکا، اور جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ اور کہیں نہیں جھکتا ہے۔ ان کو مارنے کے لیے کوئی گولی نہیں بنی تھی، ان کو مارنے کے لیے کسی انسان میں طاقت نہیں تھی، الحمدللہ۔ لوگوں کا اتنا پانی ہو جاتا تھا، بہت بار کوشش کی گئی شوٹروں کے دوارا بھی، جس میں سے ایک شوٹر نے بتایا بھی کہ ہم آپ کو مارنا چاہتے تھے، لیکن جب آپ کے سامنے پڑے، میں نام نہیں لوں گا، جب آپ کے سامنے پڑے تو ہمارا ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم آپ پہ گولی کیسے چلائیں، بلکہ وہ اسلحے سے لیس تھا۔ تو کچھ اللہ نے بخشا تھا، اور پیٹھ پہ چھرا گھونپ کے، پیٹھ پہ چھرا گھونپ کر اور پیٹھ پر حملہ کر کے مارا گیا۔ یہ نہیں کہ کوئی لڑ کے مارتا، نہ کسی نے سامنے سے مارا ہے، نہ کسی نے لڑ کر مارا ہے، پیٹھ پر چھرا گھونپ کے مارا گیا۔ اور یہ کوئی سوابھاوک موت نہیں ہے، یہ سنیوجت طریقے سے ہتیا کی گئی ہے۔ اپرادھیوں اور سرکار اور پرشاسن کی ملی بھگت سے ان کو زہر دیا گیا، جس میں وہ لگ بھگ 10 دن تک پیڑت رہے اس سے، اور طبیعت اور خراب ہوتی گئی۔ سب پتہ ہی ہے آپ لوگ کو، کیا ہمیں پتہ۔ زہر دے کے مارنے کے اوپر آپ نے جو کہا ہے کہ شہید ہو جائیں گے، یہ کہاں؟ تو ہم اسلام دھرم کے ماننے والے ہیں،
اسلام دھرم میں کوئی پیٹ کے مرض سے بھی مرتا ہے تو اسے شہید کا درجہ ہے، اچھا اور زہر سے مرتا ہے تو بھی شہید کا درجہ ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ اس سے بھی پہلے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر سے ہی شہید کیا گیا تھا، اور حضرت امام حسن کو بھی زہر سے شہید کیا گیا تھا۔ حضرت علی کو بھی جس تلوار سے مارا گیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کو جب مارا گیا ہے تو وہ تلوار زہر میں ڈبائی ہوئی تھی، تاکہ جو تلوار کا زخم رہے وہ تو رہے، زہر کا بھی اس میں اثرات رہے۔ تو زہر سے تو ہمارے اسلام میں ہے کہ جو زہر سے مرے گا وہ شہید ہے، اور اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں کہ زہر ہے یا نہیں۔ اب تو اس بات کے پختہ ثبوت ہم لوگ کو مل رہے ہیں۔ اب میں نہ نام لوں گا نہ بتاؤں گا، کیونکہ کچھ چیزیں کورٹ میں کہنا زیادہ صحیح ہے۔ آپ نے والد صاحب کو کبھی دیکھا نہیں صحیح ڈھنگ سے، اور اتنی اچھی عربی کی تعلیم، دینی تعلیم کیسے ملا آپ کو؟ نہیں دیکھا نہیں، یہ تو میں نہیں کہوں گا۔ دیکھا نہیں کہ جو پیار سے ملنا چاہیے تھا، جو محبت ملنی چاہیے، یہ رہا کہ ان کے ساتھ وقت نہیں بتا پایا میں اس معاملے میں، مجھے کسک رہے گی ہمیشہ۔ 26 سال کی زندگی میں 25 سال میں نے ان کے بغیر گزارا ہے۔ 1 سال صرف 2004 سے 2005 تک وہ باہر تھے، تو اس سمے میں کتنے سال کا تھا؟ 6.5-7 سال کا۔ تو وہی ان کے ساتھ میموریز ہیں۔ لیکن جو آپ نے محبت کی بات کی، باپ تو سب اپنے بچوں کو چاہتے ہوں گے، لیکن ان سے بہتر باپ مجھے نہیں مل سکتا تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے والدین سے مجھے انہوں نے پیدا کیا جو اتنی زیادہ محبت دیتے ہیں، اور اتنی زیادہ تربیت، والد محترم کے نہ رہنے پر بھی ہر چیز کو انہوں نے جو تربیت جسے کہتے ہیں وہ مکمل کی۔ اور یہ ہم اپنے منہ سے کہیں تو کیا کہیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے، فخر ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت اچھی کی۔ اور افسوس تو یہ ابھی زندگی بھر میرے ساتھ رہے گا کہ میں ان کے ساتھ وقت نہیں بتا پایا۔ لیکن یہ دنیا فانی ہے، وہ دنیا لا فانی ہے، جو لا منے نہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی دنیا۔ تو یہاں تو نہیں ساتھ رہے ہیں، لیکن حشر کے میدان میں ملوں گا انشاءاللہ، اور آخرت میں جنت میں انشاءاللہ سب ساتھ رہیں گے، یہی امید ہے۔ اسی لیے میں آنسو نہیں بہاؤں گا، اور شہید کے لیے کوئی آنسو نہیں۔ وہ یہاں سے بہت اچھی جگہ اللہ نے انہیں بھیجا، اور مجھے یقین ہے ان کی جو علامتیں میں نے دیکھی، جو بتائی، رمضان کا پاک مہینہ، جمعے کی شب، 17 رمضان جس دن جنگ بدر ہوئی ہے، اس کے بعد حضرت ام عائشہ کی وفات کا بھی وہی دن ہے۔ حضرت ام عائشہ ام المومنین ہیں، آپ کو پتہ ہے، اللہ کے نبی کی بیگم، اور ہماری اماں عائشہ، ان کی بھی وفات کا وہی دن ہے۔ بہت سی علامتیں، ابھی میں جس قبر پہ کھڑا ہوں، میں پورے جگہ پیدل ننگے پیر گھوما ہوں، اور جو ٹھنڈک، جو زمین کے اثرات یہاں ہیں وہ کہیں نہیں۔ اور ایک یہ میں نہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک الگ سی رونق ہو گئی ہے کل سے یہاں، اور وہ تو ہے کہ جو اللہ کے لیے جیے گا اور اللہ کی راہ میں مرے گا تو پھر اس کو عزت دیتا بھی اللہ ہے، اور وہی ہوا کہ شان سے جیے، اور تدفین ہونے تک اللہ نے شان برقرار رکھی الحمدللہ۔ اسی شان سے لائے، اسی شان سے غسل ہوا، اسی شان سے ان کا جنازہ ہوا، اسی شان سے ان کی تدفین ہوئی۔ لوگوں نے بتا دیا، کوئی کچھ کہے، زبان ہے، ہڈی تو ہوتی نہیں ہے، کوئی کچھ کہے، لیکن کل کے جن سیلاب نے حد نگاہ تک جو پھیلا ہوا تھا، اور جنازے نے اور مٹی نے کل یہ بتا دیا کہ میرے والد محترم، میرے ابا مافیا نہیں، رہنما تھے، مسیحا تھے۔
मेरा सवाल जो था आपके पास, आपकी दीनी तालीम इतनी अच्छी है, इतने ये इस पर खास तौर पर, क्योंकि आज के लोग दीनी तालीम से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। दीन के बगैर तो दुनिया ही नहीं है। हाँ। ये दुनिया तो बताया ना आपसे कि ऐसा समझिए कि आप सफ़र कर रहे हैं और थक कर सुस्ताने के लिए एक शजर के एक पेड़ के नीचे एक मुसाफिर जो आराम करता है, इस दुनिया की हैसियत उसी पेड़ के नीचे आराम करने जैसे मुसाफिर की तरह है। वो मंजिल नहीं है ये दुनिया, ये रास्ता है। और दीन से जो ना जुड़ा होगा, दीन से जो नहीं अपने आप को जोड़ेगा, और मैं ये भी कहता हूँ कि हम इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, हम फ़ख्र करते हैं अपने मज़हब पे, लेकिन जो जिस धर्म का हो वो अपने धर्म को ज़रूर माने, इसलिए क्योंकि धर्म कोई भी बुरा नहीं होता और कोई धर्म बुरी चीज़ें नहीं सिखाता है। हमारे कुरान में कहा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ठीक। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि आप कुल या काफिरून आप पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ फरमाया कि तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक, साफ साफ फरमाया। देखा भी हमने बात कर रहा था, ये समय पूरी बात करने के लायक नहीं है, गम का माहौल है। और यकीनन मुख्तार अंसारी का नाम जो है सिफती नाम है, अल्लाह ताला का नाम है, सिफती नाम है। और जिस तरह अल्लाह ने ज़मीन, आसमान, हवा, पानी सबके लिए बना दिया, उसी तरह से मुख्तार अंसारी ने कभी धर्म नहीं देखा, वरना जो सैलाब था जिसने देखा है और नहीं देखा तो सच्ची वीडियो देख लें। वो मुख्तार अंसारी सही मानों में एक बादशाह था यहाँ का, और एक बादशाह, और भी इसी सच्चाई के लिए, सच्ची बात करने के लिए, लोग मदद करने के लिए वो लोग जलते थे, इसीलिए उन्हें जहर दे करके मारा गया है। और जिन लोगों ने, उनका दिमाग कमज़ोर था कि मुख्तार अंसारी को हम मार देंगे तो यहाँ का न्याय ख़त्म हो जाएगा, अब दोबारा यहाँ की न्याय यहाँ गरीबों में उठ गया है, और ये लोग अपने उस न्याय के लिए, उस रहनुमा के याद में जो दुआएं कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी शहीद हो गया, और पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए जो उन्होंने दिया पैगाम पूरी दुनिया में कायम होगा। जिस 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।